दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, आका ने बोला। बहुत सारे स्टेज पर बैठे हुए मौलाना हाथ नहीं उठाते हैं, सुनो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई कफ़ील अंबर को हो क्या गया है, और ये बंदा ख़ुद को समझता क्या है आखिर? उसकी जुर्रत को देखें आप कि वो किस तरह से उलमा की तौहीन कर रहा है। आवाम तुमसे मोहब्बत करती है, उलमा अगर तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, तुमको बोलने का मौका देते हैं स्टेज पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं उलमा की बेइज्जती करो, उन्हीं उलमा की तौहीन करते हुए फिरो तुम। मैं आपको वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। अगर अली के बेटों की खैरात आपने खाई है तो आपकी आवाजें बुलंद हो जाए। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे, दिल लगा करके बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, आका ने बोला। बहुत सारे स्टेज पर बैठे हुए मौलाना हाथ नहीं उठाते हैं, सुनो। दुनिया के तमाम पीरों के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद ताजदारे कौनैन ने हाथ उठाया है। गदीरे खुम के मौका पर अल्लाह के नबी ने मिंबर लगाया, अली को बैठाया, हाथ में हाथों को दिया, उठा करके कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली कुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। वीडियो आपने देखा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। बेशक हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान बहुत ऊंची शान है। बेशक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और हम हज़रत अली को मौला मानते हैं, मौलाए कायनात मानते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप बोलते बोलते इस हद तक गुज़र जाते हैं कि उलमाए किराम तक को निशाना बना लेते हैं। आपने कहा कि स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेज पर बैठे हुए उलमा हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करते हैं। आपने तमाम स्टेज पर बैठे हुए उलमा को एक दायरे के अंदर खड़ा कर दिया कि ये हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करते हैं क्योंकि ये हाथ नहीं उठा रहे हैं। भाई हज़रत अली से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर महफिल में जाकर के सिर्फ़ अली अली पुकारो, सिर्फ़ अली अली का नारा लगाओ। ये मोहब्बत की दलील नहीं है। अब यहाँ कुछ लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, तो इससे पहले कि आप गलत मतलब निकालें, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये दिल हज़रत अली की मोहब्बत से भरा हुआ है। इस दिल में हज़रत अली की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन इस दिल से हज़रत अली की मोहब्बत निकल जाए उस दिन मुझे मौत आ जाए। तो हज़रत अली से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर महफिल में जाकर के सिर्फ़ हज़रत अली का नाम पुकारें, हज़रत अली का नारा लगाएं। अगर आप हर महफिल में सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली का ही नारा लगाएंगे, सिर्फ़ हज़रत अली का ही ज़िक्र करेंगे, तो फिर जो दीगर सहाबा इकराम हैं, जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, जिनको चार यार कहा गया है, फिर वो कहाँ जाएंगे? उनका तज़किरा कौन करेगा? उनके बारे में आवाम को कौन बताएगा?
آپ اگر صرف حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو ابو بکر صدیق کی صداقت کے بارے میں کون بتائے گا، عمر کی عدالت کے بارے میں کون بتائے گا، عثمان کی سخاوت کے بارے میں کون بتائے گا۔ حضرت علی کی شان کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کفیل عنبر اور اس جیسے لوگوں کا علی علی پکارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی شان کو بڑھانے والا خود اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اسی اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بھی بڑھائی ہے، عمر فاروق کی شان کو بھی بڑھائی ہے، اور عثمان غنی کی شان کو بھی عظمت دلائی۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، چاندنی رات تھی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، پھر میرے ابا ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا؟ تو آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کتنی عظیم ہے، کتنی بلند ہے، اور ہر جمعے کو اہل سنت کی تمام مسجد سے یہ اعلان ہوتا ہے خطبے میں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کی مخلوق میں بڑی شان ہے تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو لوگوں کو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اب فاروق اعظم کی شان دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر بات کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آپ یہ پیاری سی حدیث ملاحظہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی تہبند شریف پنڈلیوں تک ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، آقا نے اجازت دے دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت دی، اسی حالت میں جس حالت میں آپ لیٹے ہیں، اسی حالت میں آپ کی تہبند شریف ابھی بھی پنڈلیوں تک ہے۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے اور جو کچھ بھی بات چیت ہوئی، پھر حضرت عمر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی آواز سنی، آپ پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے اپنی تہبند شریف کو ٹھیک کیا، اسے ٹخنوں تک کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کو آپ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے، جو کچھ بھی بات چیت ہوئی، پھر حضرت عثمان چلے گئے۔ حضرت عثمان کے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، پہلے ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، عمر آئے، پھر عمر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تہبند کو ٹھیک کیا، اس کے بعد عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جس سے خود فرشتے حیا کرتے ہوں، کیا میں محمد اس سے حیا نہ کروں؟ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اور اگر بات کریں مولائے کائنات کی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، تو بے شمار احادیث آپ کی فضیلت پر موجود ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر تمام صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کا جھنڈا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا کیا، اور آپ نے حضرت علی کو فاتح خیبر بنایا۔ تو ان سب کی شان بڑی عظیم ہے، بہت نرالی ہے۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آقا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بے شک یہ حق ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آقا نے یہ بھی تو فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر تمام علماء کی سوچ کفیل عنبر کی طرح ہو جائے اور تمام علماء باقی صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف حضرت علی کی شان بیان کرنے لگیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، جو ہماری آنے والی نسل ہے، ان کو تو حضرت علی کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق کا پتہ نہیں ہوگا، عمر فاروق کا پتہ نہیں ہوگا، عثمان غنی کا پتہ نہیں ہوگا، دیگر صحابہ کرام کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کے ذکر کو باقی رکھیں، اور یہ ہوگا، یہ باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ علماء اہل سنت، علماء حق ابھی موجود ہیں اور یہ تا قیامت موجود رہیں گے۔ بے شک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کرنا عبادت ہے، حضرت علی کا نام لینا عبادت ہے، اور آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہماری محفلیں ایسی نہیں ہوتی کہ صرف حضرت علی کا ذکر کریں اور تمام صحابہ کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک نشانی ان کی ہے نا، جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں۔ آخر وہ نشانی ہمارے اندر کیوں آ گئی؟ اسی لیے ضروری ہے کہ اہل سنت کو اگر باقی رکھنا ہے اور اس دین کو، دین حق کو اگر باقی رکھنا ہے، تو حضرت علی کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام کے ذکر کو بھی باقی رکھنا ہوگا، اور یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔